دنیا میں خوش بخت، خوش قسمت اور خوش نصیب انسان وہ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل ماضی کی طرح نہ بنے۔ بعض لوگ ایک ایسی ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں جو ٹھہری ہوتی ہے، وہ جتنی دیر مرضی بیٹھے رہیں وہ کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتے، اور اگر آپ اپنا مستقبل بدلنا چاہتے ہیں تو اس ٹرین میں سوار ہونا پڑے گا جو چل رہی ہے۔ مسئلہ ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، لیکن انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف شاید ہمیشہ کے لیے ہے۔ مسئلہ اصل میں انسان میں وسط پیدا کرتا ہے، چنانچہ انسان آگے بڑھتا ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں، قدرت ہماری زندگی کی ڈش میں 500,000 مسئلے رکھ دیتی ہے، ہم نے ان مسئلوں کو حل کرنا ہوتا ہے۔ جب آدمی انہیں حل کرتا ہے تو قدرت کو اس کی یہ ادا پسند آ جاتی ہے۔ پھر قدرت ایک دن اس کے سامنے بڑا مسئلہ رکھ دیتی ہے، وہ اس کو بھی حل کر لیتا ہے۔ پھر قدرت اسے انعام دیتی ہے، اور وہ انعام یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس کو نیوٹن کے نام سے، آئنسٹائن کے نام سے اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جاننا شروع کر دیتی ہے۔ آپ یوں تو اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل روزانہ ہی حل کرتے ہوں گے اور اشروں سے حل کرتے چلے آ رہے ہوں گے، لیکن جس دن کوئی بڑا اور غیر معمولی مسئلہ حل کر ڈالا، اس دن آپ کی زندگی بھی غیر معمولی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس دن آپ کے روشن مستقبل کی جانب آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ انسان کے پاس سب سے بڑی طاقت فوکس کی طاقت ہے۔ فوکس کیا ہے؟ ہمارا فوکس اسی طرح ہوتا ہے جس طرح فرض کیجئے کمرے میں اندھیرا ہو اور ہاتھ میں ٹارچ ہو۔ آپ کی ٹارچ کا رخ جس طرف ہوگا، آپ کا فوکس اسی طرف ہوگا۔ چنانچہ ہمیں پوری دنیا میں وہی نظر آتا ہے جس پر ہم فوکس کرتے ہیں۔ بعض اوقات فوکس ہی اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے عجیب و غریب نظر آ رہا ہے۔ بابا جی اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ مکھی کی 86 آنکھیں ہوتی ہیں۔ استاد نے جواب دیا، لعنت ہے ایسی مکھی پر جس کی 86 آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی وہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ مسائل تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ وہاں فوکس کرتے ہیں جہاں فوکس کرنے کا کوئی حل نہیں ملتا۔ ہمیں حل کی طرف فوکس کرنا چاہیے۔ جب بندہ حل کی طرف فوکس کرتا ہے تو مسئلے کو حل کرنے کے نئے نئے طریقے سامنے آنے لگتے ہیں۔ فوکس اس مجنوں کی طرح ہے جو ایک نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے تو نمازی نماز توڑ کر اس کا گریبان پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری نماز کے آگے سے کیوں گزرے؟ مجنوں جواب دیتا ہے، میں تو لیلا کے پیچھے جا رہا تھا، مجھے تو تمہاری نماز کا پتہ نہیں چلا، لیکن حیرت ہے تمہاری نماز پر کہ جس کے دوران تم نے مجھے دیکھ لیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھیے عنایہ چیمہ وائس۔